وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 30۔ آج کا موضوع، کیا جنت میں صرف متقین جائیں گے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور پرہیزگار لوگوں سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا و آخرت کی بھلائی اتاری ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے رہے، اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی خوب ہے۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 30، تیسرا حصہ۔ لفظی ترجمہ، وقیل للذین اتقوا، جب کہا جاتا ہے متقیوں سے، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قالوا خیرا، کہتے ہیں بھلائی، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو یقیناً بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور بہت اچھا گھر ہے متقیوں کا۔ سامعین کرام، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں۔ اور عام طور پہ سامعین کرام، یہ ایک شیطان جو ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور ڈراتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ دیکھیں، نیکی کا جو راستہ ہے، ایک بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں، جو نیکی کا راستہ ہے نا، تو یہ ہمیشہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ نفس اور شیطان دو بڑی رکاوٹیں ہیں سامعین کرام۔ اچھے راستے میں، اللہ کے راستے میں، یہ دونوں ہمارے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ تو ازلی چیلنج تھا شیطان کا، جو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو دیا تھا۔ اور ذرا قرآن کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اس نے کہا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ تیری طرف جو سیدھا راستہ آتا ہے تو میں اس میں ان کی تاک میں سیدھے راستے میں بیٹھوں گا۔ گمراہی کے راستے میں تو شیطان ہے ہی نہیں، وہ تو سارا شیطان کا راستہ ہے، وہ تو خوش ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے،
حرام لے رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، دین کو اہمیت نہیں دے رہا، قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، اور لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق کھا رہا ہے، اور یہ بے حیائی اور برہنگی میں چلا گیا ہے. یہ سارا آج کل جو ایک شیطانی معاشرہ وجود میں آ رہا ہے، جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں سامعین اکرام. دیکھیں اس کو، اس معاشرے کی ریت کو آپ محسوس کریں، اس کے رواج کو. یہ سارا جو معاشرہ ہے ایک شیطانی معاشرہ ہے سامعین اکرام، اور شیطان جو ہے حاوی ہے ہم پر. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ کا قرآن کا جیتا جاگتا نمونہ ہوں. آپ ہرگز، یہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ لا الہ کی بنیاد پہ آزادی دی تھی، یہ قوم یہ دعویٰ کبھی نہیں کر سکتی کہ آؤ اگر کسی نے قرآن کو دیکھنا ہے تو آؤ ہمارے وطن میں آؤ. نہیں، بلکہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ دیکھو اسلام کے نام پہ اگر کوئی فراڈ ہو رہا ہے تو آؤ پاکستان میں آؤ. لوگوں کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، حکومت کا مال کھایا جا رہا ہے کرپشن کے طور پہ، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں رشوت کے طور پہ، مال سود جو ہے وہ آسانی سے کھایا جا رہا ہے، حکومت راضی ہے، وہ آسانی سے سود جو ہے، جوئے ہو رہے ہیں. پھر برہنگی ہے سامعین کرام، معاشرے میں فحاشی ہے. یہ ریمپ پہ جو آپ کی جو فیشن کیٹ واکس ہوتی ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ کبھی سوچا ہے؟ کبھی کوئی رد عمل نہیں. شیطان خوش ہو رہا ہے کہ سارے لوگ میری عبادت میں لگے ہوئے اور ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، بس ان کو تو کوئی مزید ڈوز دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے سلانے کے لیے. یہ سوئی بھی ایک قوم ہے سامعین کرام. تو بہرحال شیطانی حربوں کا میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا کہ شیطانی حربیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. فقر کیا؟ اس کی تو ذرا دیکھیں نا. فقر کا مطلب کیا؟ کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا. مال تم اگر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو گے، اس کا اختیار تمہارے ہاتھ میں کیا رہے گا. اور آج بہت سے لوگ ہیں سامعین کرام جو اپنے مال پہ سانپ بن کے بیٹھے اور آخرت کے لیے نہیں بھجوا رہے، آخرت میں حصہ نہیں تلاش کر رہے. بہت سے لوگ ہیں سامعین کرام. تو اچھا، پھر فقر کیا ہے؟ فقر یہ ہے کہ تمہاری شخصیت جو ہے، تمہاری شخصیت امیج جو ہے، یعنی وہ خراب ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اگر ایک بڑی حیثیت کا وہ شخص ہے، گورنمنٹ میں، فوج میں، سول سروس میں، سول سرونٹ ہے، جس نے داڑھی منڈوائی بھی ہے، بڑی بڑی مونچھیں رکھی بھی ہیں، اور اس کو شیطان کہتا ہے نہیں داڑھی نہ رکھنا، تمہارا امیج خراب ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا ہے، تم تو دنیا میڈیا کی نظروں میں ہو، میڈیا کیا کہے گا، تمہاری تصویریں یہ وہ، تمہاری سارا امیج خراب ہو جائے گا. ڈراتا ہے کہ نہیں ڈراتا؟ یہ شیطان کے ڈراوے ہیں سامعین اکرام. اپنی جو عزت ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہم اپنی عزت محسوس کرتے ہیں. یہ کون سا ذہن ہے، یہ کون سی عقل ہے سامعین اکرام؟ تو شیطان کا ڈر جو ہے، شیطان ہمیں ڈراتا ہے کہ تمہاری حیثیت جو ہے معاشرے میں، تمہارے مال پہ جو ہے وہ تو پھر اللہ کا تصرف ہو جائے گا، تم اپنی مرضی نہیں کر سکو گے. اور یہ کہا گیا ہے قوم شعیب کو، اصلاتک تأمرنا، اصلاتک تأمرک ان نعبد ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. قوم شعیب کی قوم نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ تم ہمارا جو باپ دادے کے رواج ہیں تم اس سے تم ہٹا رہے ہو. اصلاتک تأمرک ان
ان نترک ما یعبد آباؤنا، جس کی ہمارے آباء و اجداد پیروی کرتے چلے جا رہے تھے، اور اس کو ہم چھوڑ دیں، یا اپنے اموال میں ہم وَأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی مال کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا چھوڑ دیں؟ تم تو بڑے بردبار ہو، تم تو بڑے نیک ہو۔ آج بھی سامعین کرام یہی کہا جا رہا ہے۔ آپ ایک نیک آدمی آپ کو سامنے، تو یہ شیطانی ڈراوا ہے سامعین کرام، جو شیطان ہمیں فقر سے ڈراتا ہے۔ یہ میں آپ کو ڈراوے سنا رہا ہوں نا، یا تو جو مضمون ہے اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیطان جو ہے یہ شیطانی، یہ دیکھیں من حیث القوم ہم نیکی کی طرف نہیں جا رہے، من حیث القوم برائی کا راستہ ہم نے اپنایا ہوا ہے، اور برے راستے پر ہم خوش ہو رہے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، ایک عام قومی رویہ ہے ہمارا کہ برائی پر ہم خوش ہیں اور نیکی پر ہم خوش نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ شیطانی، میں آپ کو کہہ رہا تھا نا، یہ شیطانی کام ہے، اور شیطان نے جو اللہ تعالیٰ سے ازل میں وعدہ کیا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری طرف جو سیدھا راستہ ہے، تو یعنی ان کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے، انسانوں کو، اور ان کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، ان کو اپنی معرفت عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن تیری طرف جو راستہ ہے، تیری معرفت کا، تیری قرب کا، تیری ملاقات کا، تیرے دیدار کا، میں اس میں بیٹھوں گا، ان کو وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو میں گمراہ کروں گا۔ بہت افسوس کی بات ہے سامعین کرام کہ آج وہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، آج دنیا جو ہے اندھیرے پھیلے ہوئے ہے، شیطانی اندھیرے چار سو پھیلے ہوئے ہیں، شیطانی اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں، ظلمت ہے، تاریکیاں ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ہم دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں۔ بیدار ہو جائیے، خود جاگیے، اوروں کو جگانے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ سارا جو ہے یہ شیطانی ہیر پھیر ہے سامعین کرام، ہم شیطان کے دام میں آ چکے ہیں، شیطان ہمیں ڈرا رہا ہے، ہم ڈر گئے، لیکن نیکی سے ہم ڈرتے ہیں۔ حق گوئی اور بے باکی سے ہم ڈرے ہوئے، کوئی یعنی حق گوئی کے لیے تیاری نہیں ہے سامعین کرام۔ علماء سو کو دیکھ لیں، علماء حق کی میں بات نہیں کر رہا، ہمیں انہوں نے مزید تاریکیوں میں دھکیل دیا ہے، میٹھی گولیاں نیند کی دے کے کہ بھئی تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہارا ٹھکانہ تو جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، عمل کرو یا نہ کرو۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ عمل کرو، لیکن اتنی میٹھی گولیاں دے دیتے ہیں کہ وہ بس پھر ہم عمل سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ یہ پڑھو تو اتنا تمہیں سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 200 سال کے اور 1000 سال کے گناہ معاف ہو۔ یہ سامعین کرام یعنی انتہائی غلط توجیہ بیان کی جا رہی ہے، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ تو ہماری لا علمی ہے، اگر آپ کو کوئی گمراہ کر بھی رہا ہے تو آپ خود تلاش کریں راستے کو کہ سچ کیا ہے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے۔ حق قرآن ہے سامعین کرام۔ قرآن میں کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ زبانی کلمے پہ میں تمہیں بخش دوں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا، تم پہ تکلیفیں آئیں گی، تم محنت کرو تب تم کامیاب ہوگی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سارے لوگ نقصان میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے، زمانہ گواہ ہے کہ سارے لوگ نقصان میں جا رہے، بس جو 4 صفات کے لوگ ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 4 صفات ہونا لازمی ہیں ناکامی سے بچنے کے لیے۔ ایمان، عقیدہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ کیا ہے۔ پھر عمل صالح، یہ بھی ہم کہتے ہیں یار نماز روزہ بس عمل صالح ہے نا، باقی جو مرضی آئے کرو۔ پھر یہ ساری چیزوں کا تصور جو ہے ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ تواصوا بالحق، ہم خود حق پہ نہیں ہیں تو دوسروں کو کیا وہ کریں گے، آمادہ کریں گے کہ بھئی قائم رہو۔ ہم خود صبرناک نہیں ہیں، حق پہ صابر نہیں ہیں، حق پہ ہے ہی نہیں تو صبر
تو یہ 4 صفات جو ہے اجتماعی طور پہ سامعین کرام ہماری قوم میں نہیں پائی جا رہی. ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق و تواصو بالصبر، اگر یہ نہیں ہے تو نقصان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، اور آپ کو لوریاں دی جا رہی ہیں کہ بس تم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس سو جاؤ، میٹھی نیند سو جاؤ، کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ زبان سے تو نہیں کہتے وہ، لیکن لوریاں دے کے، میٹھی گولیاں دے کے تم نے یہ صورت پڑھ لو بس تمہیں بخشش ہو جائے گی، تمہیں عذاب، یہ صورت پڑھ لو عذاب قبر آسان ہو جائے گا، کلمہ پڑھ لو تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ سامعین کرام ایک انتہائی ایسی صورتحال ہے جو تاریکی کے علاوہ میں ایسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. بہرحال میں تذکرہ کر رہا تھا سامعین کرام شیطانی وسوسوں کا اور شیطان کے ڈراووں کا، اس میں ہم آ چکے ہیں. آپ دیکھیں نا، کسی کے پاس پیسے ہیں، ضرورت نہیں ہے اسے پیسوں کی، مثال کے طور پہ بینک میں اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے، لیکن کیا وہ اللہ کے دین کے لیے اسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ نہیں. اگر کہیں خرچ ہوتا بھی ہے تو ریاکاری ہوتی ہے. ہم تو یعنی بات یہ ہے کہ میں کیا کہوں، صورتحال جو ہے بڑی گمبھیر ہے، گمبھیر. تو یہ ہے نا کہ شیطان کے ڈرامے میں پھر نفس جو ہے، نفس جو ہمارا ازلی دشمن ہے اور دشمنوں کا دشمن ہے، حضور کی عدو کا نفس کالذی بین جنبیک، جو دشمن نمبر 1 ہے وہ تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے. تو وہ نفس جو ہے ہمیں ظاہر کی طرف آمادہ کرتا ہے. دیکھو عالی شان گھر بناؤ رہنے کے لیے، مثال کے طور پر اچھی جگہ شادی کرو، اچھی خوبصورت لڑکی، لڑکے جو ہیں وہ تو یہی ان کا وہ ہوتا ہے نا، لڑکیوں کے بھی آئیڈیل ہوتے ہیں اور لڑکوں کے بھی آئیڈیل ہوتے ہیں. یہ آئیڈیل اچھے اخلاق کا کوئی آئیڈیل نہیں رکھے گا. لڑکا آپ دیکھیں نا، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں لڑکے جو ہیں یا جو لڑکے کے گھر والے ہیں وہ خوبصورتی کے رنگ کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، تعلیم کو دیکھتے ہیں، معاشرتی حیثیت کو دیکھتے ہیں، کبھی اخلاق کو نہیں دیکھتے، لڑکی کے اخلاق کو نہیں دیکھتے. یہ آپ دیکھیں نا، آپ ہر ایک آپ کے قومی جو افعال ہیں اس سے آپ کے جو زندگی کی تاریکیاں ہیں وہ سامنے آتی ہیں، جو ذہن کی تاریکیاں ہیں نا آپ کے سامنے آتی ہیں. کامیابی ناکامیابی، ہمیں نفس کہتا ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے، دنیا میں نقصان اصل نقصان ہے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ پیسے، بھئی وہ تو کل چھولے بیچتا تھا، آج جو ہے وہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے، قسمت نے اس کا ساتھ دے دیا ہے، اس پہ ہن برس رہے ہیں، اس شخص کو ہم بڑا کامیاب سمجھتے ہیں. لعنت ہے ایسی سوچ پہ سامعین کرام کہ آپ دنیا کی کامیابی یا نقصان کو اپنا اصل کامیابی یا نقصان سمجھنے لگیں، یا فیوچر. یعنی یہ تو عام بات ہے، فیوچر ہم تو یعنی ہمارا جو عام قومی رویہ ہے، جو ذہنیت ہے، وہ فیوچر مستقبل ہمارا دنیا ہی کا مستقبل ہے. بچے کو آپ نصیحت کرتے ہیں نا مستقبل میں بچے کیا کرو گے، پڑھو پڑھو پڑھو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، لیکن میں وہ ذہنی جو گندگی ہے نا ہماری، اس کا میں اظہار کر رہا ہوں. بہرحال للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی میں بھلائیاں عطا کروں گا. وہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں اس کا وہ بتا دیا. لیکن آج جو سبق ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا گھر جو ہے وہ بہتر ہے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی تو یہ کھیل تماشا ہے، اور اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. یہ تو ہم یہاں محسوس نہیں کر پا رہے سامعین کرام، اور جلد ہی ہم ایسے دنیا میں پہنچ جائیں گے جو حقیقی دنیا ہے.
اس وقت ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ ایک مصنوعی چیز ہے، ایک خواب ہے، ایک مہلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے کہ بھئی تم نے اگر کچھ کمانا ہے تو یہاں کمائی کر لو آخرت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت کا گھر، آخرت کے لیے کوشش کرو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا کے لیے اتنا کرو لوگوں، اتنی کوشش کرو جتنا تمہیں اس میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تمہیں اس میں رہنا ہے۔ اور یقیناً ایک بات جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے سامعین کرام کہ آخرت ہم نے یہاں بنانی ہے اپنی۔ اچھی آخرت کسی کو اگر چاہیے، آخرت میں اگر آپ کو جنت چاہیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے وہ جنت، لیکن وہ اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہاں اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، جنت یہاں کمائی جائے گی۔ دوزخ کے لیے یہاں آپ کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی، نفسانی خواہشات کے راستے پہ چل پڑیں۔ دوزخ مقدر ہے ان لوگوں کا جو خواہشات نفس پہ چلتے ہیں، یہ قرآن کا مضمون ہے، لفظی ترجمہ میں بتا رہا ہوں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، سب سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ جو اپنی خواہشات نفس پہ چل رہا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ، کون ہے اس سے زیادہ گمراہ؟ تو گمراہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے؟ نہیں، دوزخ میں جائیں گے۔ تو آخرت جو ہے سامعین کرام، کمائی، آخرت جو ہے وہ کمائی جائے گی۔ اگر آپ نے آخرت نہیں کمائی اپنے اعمال سے تو پھر یعنی آپ نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے دوزخ میں، اس بات کی کوئی فکر نہ کرے۔ دیکھیں، دو تین باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو مقصود حیات نہیں بنایا، یہ بات ذرا کان کھول کے، عقیدے کی میں بات کروں، زندگی گزارنے کا مقصد اگر آخرت نہیں ہے، اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا محبوب واحد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مطلوب نہیں ہے، تو پھر اللہ آپ کا معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ کی بندگی آپ کر نہیں سکتے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عار کیا، نہ کر سکے، نہ کی، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، اس بات سے تو اختلاف نہیں ہوگا نا۔ تو ہم تو تکبر کی روش ہم نے اختیار کر رکھی ہے، اور یہ ابھی آپ نے پڑھا ہے جو ما قبل اس کے جو آیت فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بہت برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا دوزخ۔ اگر یہاں ہم نے دیکھیں، اگر تکبر کی روش اپنا لی تو پھر جہنم سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، وہاں پھر کچھ بھی کام نہیں آئے گا سامعین کرام۔ اور اس زوم میں نہ رہیں کہ کوئی چیز کام آ جائے گی، نہیں، کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کافر روش لوگ جو ہیں وہ بھی پھر انہی کے ساتھ ہوں گے سامنے کر۔ میں نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے۔ بہرحال آخرت کا گھر جو ہے وہ متقین کے لیے بہت اچھا ہے سامنے کرم۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا گھر اچھا ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور بہت اچھا گھر ہے۔ وَلَنِعْمَ دار، بہت اچھا گھر ہے متقین کے لیے۔ سامعین کرام، یہ ایک بات جو ہے یہ یاد رکھیں کہ جنت جو ہے وہ صرف متقین کے لیے ہے۔ اعدت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کس کھیت کی مولی ہوں جو میں کچھ فتوے جاری کروں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہے جس کی بنا پہ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعدت للمتقین وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماوات والارض اعدت للمتقین۔ جلدی کرو بھائی، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور جنت جس کا عرض جو ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین۔
دیکھیں یہاں بھی کیا ہے؟ دار المتقین، وہ دار المتقین ہے۔ ہماری تو سمجھ میں ذرا ہماری سمجھ جو ہے نا وہ کھوکھلی ہو گئی ہے، اس کا رخ چونکہ ظاہر کی طرف ہے، یہ باتیں دلچسپی سے نہیں سنی جاتی عام طور پہ۔ یہ آخرت کی باتیں، جنت کی باتیں، یہ تو اس پہ تو ہمارا یقینی نہیں ہے، صاف بات ہے سامنے۔ آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامنے کرام، اس معاشرے کا دیکھیں، اللہ کی توحید پہ ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، جبھی تو بہت سے معبود گھڑے ہیں۔ قرآن پہ یقین نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی صداقت پہ یقین نہیں ہے کہ اس کا اتباع ہم ضروری نہیں سمجھتے، پھر جنت پہ یہ بھی آخرت پہ مکمل ٹوٹلی یقین نہیں ہے سامنے کرام۔ آپ دیکھیں نا، خوف خدا نہیں ہے معاشرے میں، خوف خدا نہیں ہے۔ کیا عورتیں، کیا مرد، کیا شوہر، کیا بیویاں، کیا بچے، خوف خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے سامنے کرام، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ تو جب خوف خدا آپ کے دل سے چلا گیا تو پھر تو ختم ہو گئی، ہر بات ختم ہو گئی، اللہ کا خوف ہی نہیں رہا۔ تقویٰ تو جو خوف خدا والے ہیں وہ متقی وہ لوگ ہیں، تقویٰ جن کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ خفا نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ تو یہ سارے یقین چلے گئے۔ ابھی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دار المتقین پہ میں بات کر رہا ہوں کہ دار المتقین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا گھر ہے۔ ہمیں، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے سامنے کا۔ دیکھیں موت کا ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ حب الدنیا و مخافت الموت، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جب یہ چیز آئے گی، وہن جب ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو پھر بات ختم ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا چیز ہے یا رسول؟ تو حضور نے فرمایا کہ حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ یہ دیکھیں، یہ دو چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہیں، یہ آپ خود انالیسس کر لیں، تجزیہ کر لیں کہ کیا یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ نہیں، دنیا کی محبت ہے کہ نہیں، دنیا پہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ حب دنیا رأس کل خطیہ۔ اچھا، پھر مخافت الموت، موت تو ایک بہو ہے ہمارے لیے۔ موت، آپ جب بھی آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا کوئی آدمی مر جائے اور پھر بریکنگ نیوز شروع ہو جاتی ہے، ہم آپ کو ایک انتہائی افسوسناک خبر دینے لگے ہیں کہ فلانے کا ناگہانی انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بہت افسوسناک خبر ہے ہمارے لیے، موت، مخافت الموت۔ تو یہ موت کا ڈر جو ہے، اب یہ دو چیزیں دیکھیں معاشرے میں ہیں کہ نہیں۔ موت سے بچنے کے لیے کتنے آپ جتن کرتے ہیں، جو بیمار ہو جائے کتنے آپ پرہیز شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یعنی ایک شخص مثال کے طور پہ شراب نوشی کر رہا ہے، وہ کسی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے نہیں چھوڑتا، لیکن چونکہ وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، ڈاکٹر کہتا ہے تم نے شراب نوشی نہ چھوڑی، تمہارا جگر جو ہے برباد ہو جائے گا۔ وہ اگلے دن دیکھیں شراب کو منہ بھی نہیں لگاتا۔ کیا یہ اصل میں تو موت کا ڈر ہے؟ یہ موت کا ڈر ہے کہ بھئی وہ جگر خراب ہو گیا تو پھر تو موت آ گئی۔ تو وہ آپ نے دیکھے ہوں گے چین سموکر جو ہیں، دل کا دورہ پڑتا ہے تو بس وہ سگریٹ نوشی جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، اور زمانے بھر کی نصیحتیں ان پہ کام نہیں کرتی، لیکن ہسپتال میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی یہ چھوڑ دو، یہ چیز تمہارے دل کے لیے نقصان دہ ہے، وہ جناب ٹھیک ہے کہتا ہے۔ موت کا ڈر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ شراب اور یہ نہیں چھوڑنی چاہیے، چھوڑنی چاہیے، لیکن اللہ کے ڈر سے چھوڑنی چاہیے، اللہ کا تقویٰ۔
وہ خوف خدا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں سامعین کرام، یہ مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، بہت اچھا گھر ہے متقین کے لیے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، جنت متقین کے لیے۔ آپ نے اگر تقوی کا دامن نہ قبول کیا اور تقوی والی زندگی نہ بسر کی تو پھر تو غیر متقی جو ہیں وہ مجرم ہیں، وہ فاسق ہیں، تو یہ جہنم میں سیدھے جائیں گے۔ یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ آج کے درس کا وقت اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ ترجمہ صرف سنا دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل للذین اتقوا، اور کہا جائے گا، جب کہا جاتا ہے متقیوں سے، ماذا انزل ربکم، دیکھیں یہاں ایمان وقیل للذین آمنوا نہیں کہا، اتقوا کا، یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ یہ تقوی والی صفت زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا ہے رب نے تمہارے، قالوا خیرا، کہتے ہیں بھلائیاں ہیں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا گھر تو بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور بہت اچھا گھر ہے متقیوں کا۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت۔ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. And it will be said to those who maintain piety, what has your Lord revealed? They will say, goodness. To those who do good in this world is goodness, and the home of the hereafter is even better. How wonderful is the residence of the pious. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔